جاوید اقبال، یہ وہ نام ہے جسے سن کے آج بھی مائیں اپنے بچے چھپا لیتی ہیں۔ یہ وہی نام ہے جسے پورا پاکستان آج بھی بددعائیں دیتا ہے۔ جاوید اقبال ایک ایسا درندہ ہے جس نے پورے 100 بچوں کو قتل کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، قتل کرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ بھی خوفناک سلوک کیا۔ پاکستان کا ٹاپ سیریل کلر جاوید اقبال یہ لاہور کا رہائشی تھا۔ جاوید اقبال کی 2 شادیاں ہوئیں، مگر دونوں ہی 1 سال سے زیادہ چل نہیں سکیں، جس کے بعد جاوید اقبال نے اپنی درندگی کا کھیل شروع کر دیا۔ جاوید اقبال نے معصوم بچوں کو پھنسانے کے لیے گیمنگ زون اوپن کیا۔ وہاں پہ وہ ایک 100 کا نوٹ گرا دیا کرتا، اس امید میں کہ کوئی بچہ اسے ضرور اٹھائے گا، جس کے بعد وہ سب بچوں کی تلاشی لینے کے لیے انہیں اپنے پرائیویٹ روم کے باہر جمع کر لیتا۔ وہ باری باری ایک بچے کو اندر بلاتا اور ان کے ساتھ بدفعلی کرتا۔ مگر جب والدین نے اپنے بچوں کو گیمنگ زون جانے سے منع کر دیا تو جاوید اقبال نے جم اور ایکویریم کھول کے وہاں پہ بچوں کو اپنا ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا۔ مگر کچھ عرصے بعد ہی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جاوید اقبال کو وہ بند کرنے پڑے۔ اس کے بعد جاوید اقبال نے دادا دربار پہ معصوم بچوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کیا۔ جاوید اقبال یتیم، بے سہارا اور گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کو اپنے گھر لے آتا اور پھر ان کے ساتھ وہ سب کرتا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ مگر ایک روز جاوید اقبال ایک 18 سال کے بچے کو اپنے گھر لے آیا، اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ مگر رات کو جب جاوید اقبال سو رہا تھا تو اسی بچے نے جاوید اقبال کی رائفل اس کے سر پہ مار کے اسے زخمی کر دیا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جاوید اقبال اب اپنے گھر میں زخمی حالت میں پڑا تھا۔ جب پولیس وہاں پہنچی اور انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا کہ جاوید اقبال ہی مجرم ہے، جس کے بعد عدالت نے جاوید اقبال کو پورے 100 کوڑے مارنے کی سزا سنائی۔ 100 کوڑے کھانے کے بعد جاوید اقبال کی حالت خراب ہو گئی اور اس کی ماں کو یہ سب دیکھ کر شدید صدمہ ہوا اور پھر وہ ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئی۔ اب جاوید اقبال کے دل میں بدلے کی آگ چلنے لگی۔ اس کا ماننا تھا کہ پولیس نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور وہ 100 کوڑوں کا بدلہ 100 معصوم بچوں کی جانوں سے لے گا، اور وہ اپنی ماں کے آنسوں کا بدلہ پاکستان کی 100 ماں کو رلا کے لے گا۔ جاوید اقبال لاہور کے ایک 3 کمروں والے مکان میں رہتا تھا، جہاں پر وہ ایک خوفناک کھیل کھیلتا رہا۔ وہ لاہور کے معصوم بچوں کو اپنا ہدف بناتا چلا گیا۔ وہ بچوں کو بہلا پھسلا کے اپنے ساتھ لاتا، ان کی تصویر کھینچتا، انہیں کھانا کھلاتا اور پھر ان سے بدفعلی کرتا۔ اس کے بعد وہ چین سے ان کا گلا دبا کر ان کا قتل کر دیتا۔ پھر وہ ایسڈ سے بھرے ہوئے ڈرمز میں ان کے باڈیز کے ٹکڑے کر کے انہیں ڈسالو ہونے کے لیے چھوڑ دیتا۔ 100 بچوں کا ہدف پورا کرنے کے بعد جاوید جنگ نیوز کے دفتر جا کے خود ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا ہدف اب پورا کر چکا ہے اور اب وہ اپنا پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ان لوگوں کو ایسا انویلپ دیا جس میں ان سبھی بچوں کی تصویریں موجود تھیں، اور اس نے اپنے اس گھنونے جرم کی تفصیلات بھی بتائیں۔ یہ خبر پھیلتے ہی پولیس اور آرمی نے جاوید کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور لاپتہ بچوں کے والدین بھی جاوید اقبال کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ پولیس جب جاوید اقبال کے گھر میں داخل ہوئی تو وہاں سے ان کو ایسڈ سے بھرے ہوئے ڈرمز ملے جس میں بچوں کی لاشیں تھیں، جس میں سے 57 بچوں کی شناخت کی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس کو وہاں سے کپڑے اور دیواروں پہ سے خون کے دھبے اور بچوں کے جوتے بھی ملے۔ اب پورے لاہور میں ماں کے رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ والدین نے اپنے بچوں کا اسکول جانا بند کر دیا۔ پھر آخر عدالت سے فیصلہ آتا ہے کہ جاوید اقبال کو مینار پاکستان لے جا کے ان سبھی والدین کے سامنے چین سے گلا دبا کے سزائے موت دی جائے، اور پھر اس کی باڈی کے بھی اسی طرح 100 ٹکڑے کر کے ایسڈ میں ڈسالو کیے جائیں۔ لیکن پھر اس فیصلے پہ بہت سے فورمز اور ہیومن رائٹس سے مزاحمت آنے لگی۔ اسی دوران خبر ملتی ہے کہ جاوید اقبال نے جیل میں ہی بیڈ شیٹ کے ساتھ لٹک کر خودکشی کر لی۔ ویسے تو اس بات کو سالوں گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ان 100 بچوں کی مائیں اس غم کو بھلا نہیں سکی۔